آپ کے جو فیمس باکسر ہیں دنیا کے عامر خان، وہ آپ کے بڑے دوست ہیں، آپ کو فیس بک کے اوپر بھی لکھتے رہتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے. تو وہ بھی جو ہے وہ جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک کنٹروورشل سی شخصیت ہے، یا پھر ان کی شخصیت ریئل میں ڈیفرنٹ ہے؟ عامر خان میرا بڑا پیارا دوست ہے جی، بھائی بھی ہے، سمجھ لیں بہت ہی اچھا اس کا بھی اخلاق ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیمرہ جو ہے وہ بہت کسی کو ہیرو بھی بناتا ہے تو زیرو بھی کرتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی میڈیا میں نکلتی ہیں، جیسے اکثر کوئی نہ کوئی کنٹروورشل چیزیں نکلتی ہیں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، کبھی فیملی کے بارے میں. جیسے ان کی مسز فریال ہیں، میں تو ان کے گھر جاتا رہتا ہوں، مجھے انوائٹ کرتے ہیں. تو بہت ہی پیارا آدمی ہے. میں ایک دفعہ اس کے ساتھ، مجھے یاد ہے کہ ہم نے کہیں ٹریول کرنا تھا، تو وہ مجھے ایئرپورٹ تک ہم گئے اکٹھے. تو وہاں ایئرپورٹ کی پارک میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو عامر خان کی گاڑی چلا رہے، تو میں ساتھ بیٹھا. تو میرا خیال سے کوئی 45 سے 50 منٹ میں اس سے جو ہے وہ دین کی بات کرتا رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا رہا ہوں. لیکن اس بندے نے آنکھ نہیں جھپکی، ایسے وہ غور سے سن رہا تھا، ایسا وہ یعنی کہ اس کے دل کے اندر بھی ایک دین کی محبت ہے. اور پھر جب میں گھر گیا تو مجھے یاد ہے کہ نماز کا ٹائم ہوا، تو میں نے عامر سے کہا مجھے جائے نماز دے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں نے جیسے ہی جائے نماز بچھایا تو فریال جیسے وہ ماڈرن دکھتی ہے، یا لوگ دیکھیں ہمیں جو بھی ہے خواتین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، ہر بندے کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے. لیکن ہمیں اپنی نظر کے اندر ہمارے کتنی رسپیکٹ ہے کسی کے لیے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہو اس کو. تو میں تو اس کو چھوٹی بہنوں کی طرح دیکھتا ہوں. تو اس نے فوراً عامر خان سے کہا بھی عامر آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے. تو عامر فوراً جو ہے وہ گیا اور اس نے وضو کیا، اور ہم نے اکٹھے جماعت میں جماعت کروائی اور نماز پڑھی. تو لیکن وہ بڑا ہی اچھا لڑکا ہے بہت ہی. اب جب بھی میری اس سے بات ہوتی ہے، اس کے اندر پاکستان کی بڑی محبت ہے. ہر وقت اس کا دل ہوتا ہے کہ پاکستان میں کچھ بہتری کے لیے کیا جائے. اور وہ جیسے کہ ہاکی کے لیے بھی بڑا اس کا ایک دل میں درد ہے کہ ہاکی پاکستان کی اتنی جو عروج پہ رہی ہے وہ دوبارہ سے اوپر آئے. تو اس کے لیے اس نے جو ہے وہ بڑا مجھے ایک گرین سگنل دیا ہے کہ آپ کو جب بھی میری ضرورت ہو اپنی ہاکی اکیڈمی کے لیے، عمران رسول ہاکی اکیڈمی جو ٹوبا ٹیکسی میں چل رہی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ آؤں گا. اور جو ہے وہ لوگوں کو جو ہم انشاءاللہ کراؤڈ کو پل کریں گے کہ آئیں ہاکی کھیلیں اور ہاکی دیکھیں. اچھا، ٹوبا ٹیک سنگھ کا بڑا نام رہا ہے ہاکی کے اندر. ابھی بھی کوئی 5 سے 6 لوگ جو ہیں کھلاڑی قومی ہاکی ٹیم کا حصہ ہیں جو ٹوبا ٹیک سنگھ اور گوجرا سے ہیں. جی تو ٹوبا ٹیک سنگھ گوجرا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک نرسری ہے ہاکی کے کھلاڑیوں کی جی پاکستان میں. جی آپ کا بڑا ادھر کاوشیں ہیں، آپ نے ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر جو ہے وہ اسٹیڈیم جو ہے کھلاڑیوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ نے محنت کی ڈے ون سے. جی آپ نے وہاں پہ ہاکی اکیڈمی بنائی جس میں آپ غریب بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس سپانسرز ہیں یا پھر اپنی جیب سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ سعود بھائی، سپانسرز آج کل آپ کو پتہ ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ہاکی آج کل اتنی، آج جیسے کہ جونیئر ایشیا کپ کا میچ پاکستان اور انڈیا کا برابر رہا ہے، تو آج پورے پاکستان میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، شاید کسی ٹی وی نے دکھایا بھی نہیں ہوگا کہ بھی کوئی میچ ہو رہا ہے. تو ایک ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر ایک چھوٹی سی اکیڈمی جو چل رہی ہے اس کو سپانسر کون کرے گا. 2017 جنوری میں موو ہوا تھا پاکستان میں انگلینڈ سے، تو میں نے تب سے اس کی بنیاد رکھی. تو تب سے اب تک میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ میری اپنی پاکٹ سے لگائے. الحمدللہ جب کبھی کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے، جیسے پچھلے دنوں مجھے کچھ یعنی کہ مہنگی چیزیں بھی چاہیے تھیں، تو اس میں آہستہ آہستہ جب لوگ دیکھتے ہیں، کچھ یار دوست ایسے ہیں کہ جو خود منہ سے کہہ دیں کہ میں نے کوئی چیز دینی ہے یا کرنی ہے، تو تب ان کو میں اوکے کر دیتا ہوں. اور وہ بھی کوئی 2-3 دفعہ کہے تو میں دیکھتا ہوں کہ دل سے کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا کچھ لگوا دیتے ہیں. ادروائز میں نے جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ اپنی پاکٹ سے ہی کرتا ہوں. تو عمران صاحب، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ینگ جنریشن ہے جو کہ اس وقت ٹک ٹاک، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام میں پھنس چکے ہیں، ان کو کیسے گراؤنڈ میں لے کے آیا جائے؟ ان کو کیسے گھروں سے نکل کے ایک جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر ان کو انوالو کیا جائے؟ آپ کوئی ہمارے پوڈ کاسٹ کے توسط سے کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو ہمارے سننے والے ہیں کہ اس طرح سے آپ اپنے فائنینشلی بھی گرو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر سپورٹس کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو کرکٹ کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، وہ بھی جن کا کیریئر بن جائے. جی اب ہاکی کا کیریئر جن کا بن بھی جائے، قومی ہاکی ٹیم تک چلا جائے، لیکن ہم نے ان کو بھی بہت زیادہ امیر نہیں دیکھا. تو آپ کیسے موٹیویشن کریٹ کریں گے ایک ینگسٹر کے لیے کہ آپ آئیں ہاکی کھیلیں؟ اچھا کوشچن ہے. جب میں بھی پاکستان آیا تو میں نے یہ سوچا کہ اب جیسے کوئی درمیانے لوگ ہیں جیسے کہ جن کا گھر کا گزارا ٹھیک ہو رہا ہے، یا امیر لوگ ہیں، وہ ہاکی نہیں کھیلیں گے. کیونکہ جو اچھے ٹی وی پہ لوگ دیکھتے ہیں، یہاں آج کل ہماری جو بزنس کلاس ہے وہ فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں، یا اور مختلف گیمز ہیں. گولف ہے. کرکٹ، ہاں کرکٹ کا جو ہے وہ تو ہر بندہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے. تو ہاکی
کون کھیلے گا. تو میں نے پھر اسی لیے ٹوبا ٹیک سنگھ کی جو کچی آبادی ہے وہاں کے غریب بچے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا, کپڑے نہیں تھے, میں نے ان کو ٹارگٹ کیا, ان کو میں نے ہاکی, کیونکہ جسمانی طور پہ جس کے مضبوط بھی پاس ہوتے ہیں. لیکن کپڑا جوتا ہی نہیں ہے تو ہاں وہ جی, کیسے کیریئر کیسے پرسو کرے گا؟ اس کا یہ ہے نا کہ اس کو آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. تو یہ میرے خیال سے اس وقت میں جو دیکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے عزت دی, اگر میرے ساتھ انٹرنیشنل ہاکی پلیئر نہ لگا ہوتا تو مجھے آج کوئی بھی نہ جانتا ہوتا. جو میری عزت ہے وہ اس سبز جھنڈے کی وجہ سے, پاکستان ہاکی کی وجہ سے ہے. تو ان بچوں کو جن کے اندر ہنگر ہے, جن کے لیے ایک چھوٹی سی جاب جو ہے 30 35 40 50 ہزار کی جاب جو ہے وہ بھی ایک بہت معنی رکھتی ہے, تو ان کو میں نے ہاکی کھلانا شروع کیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 2017 میں جس چھوٹے سے بچے کو میں نے ہاکی کھلانا شروع کیا, آج وہ جونیئر ایشیا کپ انڈیا کے خلاف جو ہے وہ آج میچ کھیل رہا تھا اور پاکستان انڈیا سے ایک برابر رہا ہے. تو یہ رزلٹ ہے کچھ سالوں کا. بے شک جی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ہمیں کہا ہے, اور اقبال کا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو درد دل تو رکھنا چاہیے, لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, سارا کچھ آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ایمان جو ہے اس کا بھی یہ آپ کو پتہ ہے اسٹیجز جی ہوتے ہیں. ماشاء اللہ آپ تبلیغ اور دعوت سے ایسوسیٹیڈ ہیں. جی محمد یوسف جو ہیں آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں, جی جو کرکٹر ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ گئے مکہ میں تو ان کی جو تھی وہ چیخیں نکل گئیں ایسے ہی. کعبے کو دیکھ کے. تو اس کے بارے میں کبھی آپ کی ان سے بات ہوئی کیا؟ ان کے اوپر وہ تھا سچویشن جب وہ کعبہ کے اندر گئے اور پہلی دفعہ انہوں نے جو تھا وہ قبلہ دیکھا. محمد یوسف کے بارے میں یہی کہوں گا, میں آپ کو ان کی پہلی ملاقات, جب میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی, یہ 1998 کی بات ہے. ساؤتھ افریقہ ڈربن میں پاکستان کرکٹ ٹیم وہاں تھی اور ہم بھی وہاں پہ ٹور کر رہے تھے, اور کوئی 6 نیشن ٹورنامنٹ تھا ساؤتھ افریقہ میں. میرا بھی پہلا ٹورنامنٹ تھا جس میں میرا پہلا ہی گولڈ میڈل تھا. تو ہوٹل ہالیڈے ان ڈربن میں اس کی لفٹ کے آگے میں اور ایک دو دوست تھے, ہم ایسے گئے. سامنے پہلے ہماری وسیم اکرم کھڑے تھے, اجاز کھڑے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. تو اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے سانولے سے رنگ کا. تو ہمارے دوست ہیں ندیم اینڈی, پاکستان ٹیم کے ہاکی جی 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 کیپٹن بھی رہ چکے ہیں, ہاں جی گوجرا سے امرت تلک, میرے جی جی بڑے پیارے دوست ہیں, ابھی بھی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ یوسف یوحنا ہے نا, یہ بھی پاکستان ٹیم میں کھیلتا ہے, کرسچن ہے. تو بلیو کریں جیسے ہماری اپ برنگنگ ہوئی ہے, ماحول ہمارا جیسا ہوتا ہے, اچھا جب جب پہلی آپ کی ملاقات ہوئی اس وقت وہ اس وقت کرسچین ہی تھے؟ کرسچن تھے, اس وقت کرسچن تھے. اچھا تو میں نے ہمیں بچپن میں یہی ہوتا ہے نا کہ جی محلے میں کوئی عیسائی آیا, اس کو اگر کھانا دیا ہے یا کوئی چیز دی ہے تو اس کے بعد جی برتن جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دو, یہ یا ان کے لیے الگ برتن رکھے ہوتے الگ ہیں. برتن رکھے ہوتے ہیں. اصل میں یہ دین کا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ لیک آف نالج کی وجہ سے ہم لوگ ویسے کرتے ہیں. جب دین کی سمجھ آئی تو آج تصویر ڈیفرنٹ ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے وسیم سے, جاز سے, سکلین مشتاق, یہ ساری ٹیم اس وقت بڑی ٹیم تھی, تو ان سے سب سے سلام لیا. تو یوسف سے ہاتھ نہیں ملایا نا, تو وہ لفٹ میں پہلے چلا گیا, پھر ہم نے انتظار کیا, پھر ہم بعد میں آئے. تو آج مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اگر دین کی سمجھ نہ ہو تو انسان کیسے بہیو کرتا ڈسکریمنیشن کرتا ہے. ہے, کیسے یعنی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا بعد میں مجھے دیکھیں یہ چیزیں جب مجھے دین کی سمجھ آئی, میری اکیڈمی کے اندر کرسچن بچے بھی کھیلتے ہیں. میں نے کیا کیا کہ ان کو اپنے سامنے بٹھا کے میں نے اسپیشلی اب کرسچن بچوں کو ہم نے بریک فاسٹ کرنا, تو میں نے اسی برتن میں اس بچے کو کہنا کھائیں, اور خود اس برتن میں نے کھانا, تاکہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. محمد یوسف پھر اس کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کیا, پھر تبلیغ کے اندر ہماری کافی ویسے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو مجھے یاد ہے کہ پچھلے رمضان 2-3 سال پہلے کی بات ہے, تو میں ان کے گھر پہ رکا, بچے بھی سے, مسز بھی ساتھ تھی, 2-3 دن ہم رکے. تو رمضان کے اندر ان کے بیٹا حافظ قرآن ہے, اس کے پیچھے تراویحیں بھی پڑھی رات کو. ماشاء اللہ. تو ایک وہ دن تھا, اور ایک اب یہ دن دین کی برکت سے اب بہت سے لوگ ان کے محمد یوسف کے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں. اور میں نے ایک چیز دیکھا ہے, جیسا وہ مسلمان ہے نا, بڑا کھرا اور سچا, اور بڑا دل کا صاف, اور بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ, بہت بڑا کرکٹر ہے, اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے, لیکن ابھی بھی بڑا وہ غریب پرور ہے, اپنے غریب دوستوں کے ساتھ یا اپنے یعنی کہ لوگوں میں فرق نہیں کرتا. تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کہ بھی ماشاءاللہ میرا ایک اچھا دوست ہے, اور یوسف نہایت ہی شاندار آدمی ہے. اچھا وہ آپ نے قصہ نہیں سنایا, وہ جو ان کا کعبے والا قصہ ہے؟ وہ انہوں نے خود جو ہے وہ کافی سوشل میڈیا پہ ان کا ہے کہ نہیں آپ سے نہیں کبھی بات ہوئی اس ٹاپک پہ کبھی؟ اس ٹاپک پہ میں نے کبھی ان سے نہیں بات کی, میرے ان سے کبھی بات نہیں سکلین مشتاق اس وقت پاکستانی ٹیم کے کوچ بھی ہیں بولنگ کے, کی. جی اور آپ کے بڑے عزیز ہیں,
انفیکٹ میری بھی ان سے جب ملاقات ہوئی تھی تبلیغی مرکز میں آپ کے ساتھ، جی تو ان سے بہت اچھی گپ شپ ہوئی. تو ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ان کو آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ جو ثقلین مشتاق تھے اور ان کی وائف بھی کہا جاتا ہے کہ ماڈرن تھیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں، اور ان کا جو سارا کچھ تھا کہ وہ تبلیغ، ایک ہوتا ہے کہ دین کی طرف آ جانا، اور ایک ہوتا ہے اس سے اگلا اسٹیپ کہ دین کی طرف آ کے پھر تبلیغ کے اندر اپنا جو ہے وہ ٹائم دینا شروع کر دینا. تو وہ جو ہے وہ انشاءاللہ ان کو بھی جلد بلائیں گے اور انشاءاللہ. ان سے لائیو بھی پوچھیں گے. لیکن آپ نے ان کی شخصیت کو کیسا پایا؟ ثقلین مشتاق دیکھیں وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے، لیکن کیا خوبصورت انسان ہے، کیا پیارا اس کا اخلاق ہے. اب وہ ثقلین مشتاق ہے، 5-6 ملکوں کی کوچنگ کر چکا ہے. ابھی دیکھیں کہ کیسے انہوں نے انگلینڈ کے کوچ رہے ہیں. انگلینڈ کے کوچ رہے، کافی ساری ٹیمیں، بڑی ٹیموں کے وہ کوچ رہ چکے ہیں. اور انہوں نے ابھی بھی پاکستان ٹیم کو آپ جو جتنی وکٹریز دیکھتے ہیں پچھلے ان کی 3-4 سال کی بڑی محنت ایسا ہے. کوئی واقعہ ہوا ہو آپ کا اور ثقلین بھائی ساتھ کہیں ٹریول کر رہے ہیں یا کچھ جس پہ کوئی آپ کوئی جو ورتھ شیئرنگ ہو؟ لیکن ہم نے سیریس تو کافی باتیں کر لی، کوئی مزیدار کوئی قصہ سنائیں. دیکھیں ثقلین بھائی کے ساتھ مختلف واقعات کافی میں نے دیکھی ہیں چیزیں، ان کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے. پہلے آپ نے جو پوچھا تھا کہ ان کا مسز ماڈرن تھیں اور وہ بھی دین کی طرف آئیں، اس میں ثقلین مشتاق صاحب کی بڑی حکمت ہے. ان کے ساتھ ساتھ وہ جو ہمارے تبلیغ والے بزرگ ہیں وہ بھی بڑا گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی کہ نا ساتھ لے کے چلنا ہے. میں وہ ایک چیز شیئر کرتا ہوں کہ ثقلین بھائی کے ساتھ گپ شپ ہوئی. انہوں نے کہا جب میں انگلینڈ میں تھا تو ان کی مسز وہاں کی برٹش بورن تھیں، کافی ماڈرن تھیں. تو بزرگوں نے کہا کہ بھی گھر نیا لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھی گھروں میں بڑی یہ کیونکہ خواتین یہ جن بھوت بلاؤں کی سے بڑا وہ کرتی ہیں ٹرسٹ. انہوں نے کہا کہ گھروں کے اندر نا بڑے یہ ہوتی ہیں چیزیں، تو ہم کسی اللہ والے کو بلاتے ہیں، وہ آ کے جو ہے نا وہ تھوڑا بہت ادھر کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے ایک مولوی صاحب تھے اور ہمارے دوست ان کو اور ان کی مسز کو بلا لیا، انوائٹ کر لیا. تو ان کی مسز جو ہے وہ میری مسز کے پاس اندر چلی گئیں. ہم دونوں بیٹھ کے دعا میں لگے کہ یا اللہ پاک میری مسز کی بھی زندگی جو ہے نا وہ دین کے قریب ہو. اچھا. تو وہ ایسے بات چیت چلی. انہوں نے ان کو بھی خواتین کی اکثر بات لیتی ہیں تو ان کی زندگی بھی بدلی. تو پھر اس کے بعد ثقلین بھائی کہتے ہیں کہ بھی ایسی ماشاءاللہ میں تو ان سے ماشاءاللہ کافی میرے گھر پہ بھی انگلینڈ آتے رہے ہیں، جب بھی وہ کرکٹ ٹیم میں ٹور کرتے تو میری ملاقات ان سے ہوتی رہتی تھی. تو وہ ہماری بہن بہت پیاری شخصیت ہے، کمال کی اللہ نے ان کو بھی جو ہے وہ بہت ہی سپورٹیو ہیں. اور ثقلین بھائی کو بہت زیادہ وہ جو ہے نا سپورٹ کرتی ہیں ہر لحاظ سے. اور ماشاءاللہ دیکھیں ان کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے، اور ابھی شاداب خان کے ساتھ ایک بیٹی کی ان کی شادی ماشاءاللہ ہوئی ہے. اچھا. تو وہ بڑے ہی ثقلین مشتاق صاحب تو ایسے راستے میں چلتے جا رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی مزدور سامنے آ جاتا ہے نا تو یقین کرے اس کے ہاتھ چوم لیتا ہے کہ یار یہ بندے لوگ جو ہیں محنتی ہیں. اور اتنا دین کی فکر ہر وقت جو ہے نا وہ ان کی ساری زندگی بھی نا ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ جو ہے وہ دین لوگوں کی زندگی میں آ جائے، کیونکہ دین سے ہی سکون ہوتا ہے زندگی میں. تو ایسا کوئی واقعہ فنی کوئی اپنی لائف کا کوئی شیئر کرنا چاہیں سیلیبریٹیز سے ریلیٹڈ کوئی؟ دیکھیں واقعات وہ اس وقت جو ٹائم پہ کچھ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ نہیں یاد رہتے، لیکن ثقلین مشتاق صاحب خود بہت دلچسپ شخصیت ہیں. ہاں. ہر وقت ان کے کوئی نہ کوئی واقعات لطیفہ بڑے، وہ میری بھی جو ملاقات ہوئی انہوں نے بڑے واقعات ہاں جی انٹرسٹنگ اور فنی، اور وہ بات کو نا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے وہ جوڑے رکھتے ہیں کہ جی ساری سیریس بات کے درمیان تھوڑا سا وہ چٹکلا سا کوئی ہاں جی. سنا نہیں کے نہیں اور بہت پھر مزاحیہ آدمی ہیں، بڑا شغل لگاتے ہیں، لطیفے بھی سناتے ہیں. وہ پچھلے دنوں ہم تبلیغ پہ تھے 40 دن کے لیے وادی سونس کے اثر میں. تو وہاں پہ ان کا ایک کراچی کا کوئی دوست ہے، اس کی بہت وہ میمکری کرتے ہیں، یعنی کہ کراچی کے جیسے لوگ بولتے ہیں نا اردو میں. جی جی جی. تو وہ ان کی بڑی اچھی وہ نا کرتے ہیں. کئی دفعہ تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ثقلین بھائی پتہ نہیں شاید پیدا ہی کراچی میں ہوئے ہیں یا اچھا. ان میں پیدا ہوئے ہیں. تو ایسا بھی کوئی میرے ذہن میں تو کوئی مزاحیہ نہیں آ رہا، لیکن جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہ خود ان کے ساتھ ایک رہنے کا ایک مزہ آتا ہے. عام طور پہ سمجھا بھی یہ جاتا ہے اور ایسا ہی عام طور پہ دیکھا بھی گیا ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہے اس کی ایسوسیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی. لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دور میں پی ٹی آئی کے جو عمران خان ان کے چیئرمین اور پی ٹی آئی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ مولانا طارق جمیل کی ایسوسیشن بہت زیادہ کلوز تھی، جس کی وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا مختلف پارٹیز کی جانب سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا کو اتنے کلوزنس یا پھر بائسنس جو ہے وہ نہیں شو کروانی چاہیے تھی، اس سے ان کو کوئی نقصان ہوا ہے؟